بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. سرکار حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بید محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدائے حسین علیہ السلام سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار تو بحق ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہر عزادار کی عزاداری کو قبول فرما لے. اے رب العزت ہم جو کچھ امام حسین کی خدمت میں ہدیہ لے کر آتے ہیں وہ یقیناً ناقص ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن حسین کریم ابن کریم ہے. حسین ابن علی کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لے. محمد و آل محمد کا صدقہ جتنے عزادار اس فرش پر ہیں اور جہاں جہاں پر آواز جا رہی ہے، کوئی خاص حاجت اگر کسی مومن مومنہ کے دل میں ہے تو بحق حسین اسے پورا فرما دے. بحق علی اصغر باب الحوائج اس حاجت کو پورا فرما دے. بحق امام موسیٰ کاظم باب الحوائج اس حاجت کو پورا فرما دے. اے پاک پروردگار ان آنکھوں کو اپنے مولا کے دیدار سے منور فرما. ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو مریض ہیں التماس سے دعا کہا ہے انہوں نے، بیمار مدینہ فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما. مولا کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے
مزید اتنی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم بار بار امام حسین کے فرش ادا پر آ رہے ہیں، اور آج جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 189 کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے موضوع سے بھی تعلق ہے، جو کنٹینیوشن ہے، اور ساتھ میں آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے مصائب کے لیے جہاں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی ذات گرامی کا تعلق بھی اس آیت سے بڑا گہرا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ، نیکی یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کیا کچھ نیکیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے بچنے کے لیے حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پہلے ہی جملے میں آپ آخری مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ دروازوں کے گھر پہ، گھروں پر اس کی پشت یا عقب سے آؤ۔ گھر اگر آنا چاہتے ہو کسی کے تو گھر کی پشت سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ گویا اسی آیت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اگر حضور تک پہنچنا ہے تو نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے کہ جو حضور سے پشت سے آؤ، عقب سے آؤ۔ ٹھیک، حضور تک پہنچنا ہے تو حضور نے ایک دروازہ بتایا ہوا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ قرآن میں ہے۔ اور آج کے مصائب کے حوالے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ علی باب رسول ہے اور عباس باب حسین ہے۔ دونوں پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی امیر المومنین ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو کوئی مسلمان ہے وہ اس حدیث سے واقف بھی ہے اور اس کا قائل بھی ہے، یعنی اوتھینٹسٹی پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بلکہ آپ کو علماء اہل سنت کے کلپس بھی مل جائیں گے، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس حدیث کو وضع کر کے، یعنی موضوع بنا کر آگے بڑھایا گیا، حضور نے اتنا ہی فرمایا تھا، لیکن آگے کا جو حصہ ہے اس کو بغض علی میں گڑھ لیا گیا کہ فقط علی کا نام حضور نے لیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر کچھ نام آگے لگا دیے گئے کہ کون اس کی چھت ہے، کون کھڑکیاں ہیں، کون، یہ آپ کو کتابوں میں ملے گا، اور خود علماء اہل سنت کی کلپس آپ کو ملیں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ حضور نے حدیث ارشاد اتنی ہی فرمائی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اس سے آگے نہیں فرمایا تھا۔ اب اگر بناتے چلے جائیں، کسی کو چھت بنائیں، کسی کو دیوار بنائیں، کسی کو کھڑکی بنائیں، پر نالا بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن آنا دروازے ہی سے ہے۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی۔ تو آنا دروازے ہی سے ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے نا۔ علم ایک وسیع بات ہے، شہر سے تشبیہ دی ہے، علم میں بہت کچھ شامل ہے، اور پھر حکمت اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ بھائی عالم ہیں، عالم کا مطلب یہ امامے والا مراد نہیں میرا، ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اسٹڈی کی بھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، علم ہے، لیکن حکمت نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے کہاں نہیں کہنی، وزڈم نہیں ہے کہ مثلا کیا بیہیویئر کس موقع پر رکھنا ہے۔ تو کچھ لوگ پڑھے لکھے تو ہو جاتے ہیں لیکن حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔
تو اس لیے فقط علم نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے۔ اور حضور کا بھی یہ کام تھا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو حکمت ایک الگ سے ایک بات ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، غور کیجیے گا، کہ شاید علم کے اس لیول پہ بات نہ ہو لیکن کسی میں حکمت ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کم پڑھا لکھا ہو لیکن حکمت والا ہو، تو کئی مرتبہ کوئی ایسی بات کہہ جائے گا کہ بہت سے پڑھے لکھے بھی نہ کہہ پائیں، لیکن وہ حکمت کی وجہ سے اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گی، یہ بھی ممکن ہے۔ اور پھر مخاطب کو دیکھ کے بھی بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ جس سے بات کریں وہ کس لیول پر ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ہے، آپ اسے اس طرح سے بات کریں گے، بڑا اس طرح بات کریں گے، عالم اس طرح بات کریں گے، کم پڑھا لکھا اس طرح بات کریں گے، ہر ایک سے ایک طرح سے تو بات نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ کس انٹینشن سے آیا ہے وہ دیکھ کے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ جو واقعاً پوچھنے کے لیے آیا ہے، اس کی نیت خالص ہے، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ شخص پوچھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اریٹیٹ کرنے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بلاک کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں آپ کی نیت کو جانتا ہوں، اس نیت کے پیچھے کم سے کم یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک حکمت کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک فادر ولیم ہوتے تھے کہ جو آتے تھے کراچی میں اور پاکستان میں، بلکہ فادر ولیم کرسچن پادری تھے، اور وہ آ کے یہاں چرچز میں خطاب کرتے تھے اور کرسچن کمیونٹی سے ملتے تھے۔ تو مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کا زمانہ تھا یہ، تو مولانا اظہر حسین زیدی صاحب سے بھی ملنے آتے تھے وہ۔ اس زمانے تک اتنی قدورتیں نہیں تھیں کہ ہم نے اتنا زیادہ مسلک اور مذہب کے اعتبار سے اتنی ہیٹریڈ کریٹ کر دی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا، لیکن وہ آتے تھے تو وہ مولانا اظہر حسین زیدی کو بھی فادر زیدی کہتے تھے، مولانا زیدی کی بجائے فادر زیدی، اور یہ ان کو فادر ولیم کہتے تھے، پیار محبت میں بات کرتے تھے آپس میں۔ تو اس وقت وہ جو فادر ولیم تھے انہوں نے سوال کیا، اب میں انہی کے نام سے کہوں کہ فادر زیدی سے، کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں، اور آپ کے اپنے امام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہیں، تو جو آسمانی ہے وہ بہتر ہے، جو زمینی ہے وہ بہتر ہے؟ اب آپ اس میں فلسفی اور برہانی دلیل دیتے رہیے تو بعد میں وہ پھر لمبی ہوتی جائے گی۔ کوئی کبھی ایسا جملہ ایک چاہیے ہوتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایسا حکمت بھرا ہو کہ وہیں پہ بات ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے اور حضرت مہدی زمین پر ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو بھئی جو آسمان پر ہے وہ نماز پڑھائے گا، جو زمین پر ہے وہ نماز پڑھائے گا؟ تو مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت کا ایک ترازو لیا، اس کے دو پلڑے تھے، ایک میں ہمارے امام کو رکھا، تو آپ کے عیسیٰ بلند ہوتے 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 چوتھے آسمان پر پہنچ جائیں تو میں کیا کروں یہاں پر؟ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کہی، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ایک منٹ جی، کہا اچھا چلے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص ہے، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ کی زندگی سامنے ہے، وہی کہہ رہے حضرت عیسیٰ کی زندگی قرآن میں بھی ڈیٹیل سے ذکر ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ میں تو بہت ہے، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی زندگی، سیرت ان کی سامنے ہے، کلیئر ہے۔ جو آپ جنہیں امام کہہ رہے ہیں وہ تو پردہ غیبت میں، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں پردہ غیبت میں، ابھی تو ان کی زندگی سامنے ہی نہیں ہے۔ تو جس کے لیے سامنے زندگی ہے، روشن ہے، اس کی سیرت پر عمل کریں،
یا جن کی سیرت ابھی اتنی مخفی ہے کہ وہ خود پردہ غیبت میں، تو ان پر عمل کرے۔ اور پھر یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ جیسے مثلا ایک شخص ہے کہ جو سو رہا ہے اور ایک شخص ہے کہ جو جاگ رہا ہے، تو جاگنے والے سے پتہ پوچھیں یا سونے والے سے پوچھیں؟ عجیب ہے نا، جاگنے والے سے پوچھیں یا سونے والے سے پتہ پوچھیں؟ جو سونے والا ہے وہ محترم ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کا احترام قابل احترام ہے، لیکن وہ ابھی سو رہا ہے، تو جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھ لو پتہ، جب یہ اٹھ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ اب دیکھیں کیسے گھما کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولانا ناظر حسین علی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو سونے والے سے ہی پوچھوں گا۔ تو وہ جو فادر ولیمز تھے انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو اب ہٹ دھرمی پہ تھوڑا اتر آیا کہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جو جاگ رہا ہے اور سو رہا ہے، میں جاگنے والے سے نہیں، میں سونے والے سے پوچھوں گا۔ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو جاگنے والا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ اٹھے گا تو میں اپنا پتہ اس سے پوچھوں گا۔ میل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بات ایک سے بعد ایک نکلتی چلی گئی، لیکن جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم ایک وسیع بات ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابها، حکمت گھر سے تشبیہ دی کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ، یعنی علم چاہیے تب بھی علی کے در سے، اور حکمت چاہیے تب بھی علی کے در سے، بلا شک و بلا ریب۔ اور اب بات مجھے آج تھوڑی سی اور آگے بڑھانی ہے کہ امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں یہ مطلب بھی موجود ہے کہ من کنت مولا، جو مجھے مولا کہتا ہے وہ علی کو مولا کہے، یعنی یہ کہ جو کچھ تم سے جو مجھ سے ملنے والا ہے وہ ملے گا کہاں سے؟ وہ علی سے ملے گا۔ یعنی رسالت کے لیے جو راستہ ہے وہ امامت ہے، کہ جو مجھ سے لینا چاہتے ہو وہ ملے گا علی ابن ابی طالب سے، یہ تسلسل ہے۔ اور کنتو کا جو لفظ ہے اتنا پیارا ہے، کنتو کا لفظ اچھا لگتا ہی تین جگہوں پر ہے۔ ایک اللہ نے اپنے لیے کہا تھا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خاص مخلوق کو خلق کیا، یعنی سرکار ختم مرتبہ، لکئی اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں، کنتو کنزن مخفیہ، ٹھیک ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا کنتو، کہ جب آدم بنے نہیں تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اس پہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو جملہ ہے وہ تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ ہے، لیکن مفہوم اس کا وہی ہے۔ تو کنتو اللہ کے لیے کنتو کنزن مخفیہ، کنتو مصطفیٰ کے لیے کنتو نبیہ، اور کنتو علی کے لیے من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا ابوالفضل عباس اسلام کی ذاتی گرامی پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو وہی چاہتا ہوں کہ لمیٹڈ ٹائم میں ختم ہو انشاءاللہ سے، تو اس لیے جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جو آج پیش کروں گا، پھر اس کے بعد غازی عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ باتیں۔ کل میں نے مفاخرہ پڑھا تھا مولا کائنات کا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما کا، کل مفاخرہ پڑھا تھا۔ ایک مفاخرہ اور ہے احادیث کی کتابوں میں، اور وہ مفاخرہ دو شخصیتوں کے درمیان نہیں بلکہ دو زمینوں کے درمیان ہے۔ یہ کامل الزیارات سے پڑھ رہا ہوں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ دو زمینوں کے درمیان مفاخرہ ہے، مکہ اور کربلا۔ یہ احادیث میں، فقط شعر و شاعری نہیں، احادیث میں مکہ اور کربلا کے درمیان مفاخرہ ہے۔ اور مفاخرہ اس طرح سے ہے کہ عرض کربلا نے یہ کہا، عرض مکہ نے یہ کہا۔ ایک بات اور بھی کہ جب یہ مفاخرہ پڑھا جا رہا ہے یا کوئی ایسی بات آ رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے کہ وہ شیعہ حج کے لیے کربلا جاتے ہیں، نہ نہ، حج کے لیے شیعہ مکہ ہی جاتے ہیں، اور مکہ ہی جانا ہے، اور جب تک وہاں نہ جائیں اس وقت تک وہ حج نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات واضح ہو گئی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر استطاعت ہے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے اور اس پر حج واجب ہو چکا ہے، اسے حج ہی پر جانا ہے۔ اگر وہ 1000 مرتبہ بھی زیارت کر لے تو اس کا حج باقی رہے گا، اور اگر اللہ نہ کرے حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ گناہ باقی رہے گا۔
یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے یہ ذہن کانسیپٹ کلیئر رہے. تو حج پہ واجب ہے جانا جب اگر حج صاحب استطاعت کوئی ہے تو، اور حج ہی پر جانا ہے اسے، اس کے بغیر اس کا حج پورا نہیں ہونے والا. بلکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو اور حج پہ نہ آئے اور اس کے بغیر مر جائے تو پھر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا وہ عیسائی مرے. اتنا سخت ہے. اور حج کے شرعی مسائل اپنے مقام پر ہیں، وہ میں اس وقت اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ فقہی مسائل کی کلاس نہیں ہو رہی. کئی لوگوں پر حج واجب ہو جاتا ہے لیکن تاخیر کرتے ہیں یا انہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ان پر حج واجب ہو چکا ہے. تو اس کو کسی نہ کسی عالم سے ڈسکس کریں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے، کوئی کیش ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو امکان لگ رہا ہے کہ شاید اب مجھ پہ حج واجب ہو گیا ہے، تو یقیناً کسی معتبر عالم سے بات کر کے اسے ڈسکس کریں کہ آپ پر حج واجب ہوا یا نہیں ہوا. یہ واجب شرعی ہے، اسلام کا رکن ہے. یہ 5 منٹ میں نے اس لیے لیے کہ وضاحت ہو جائے کہ جب عرض کربلا اور عرض مکہ کا مفاخرہ ہو رہا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شیعہ حج کے منکر ہے. لیکن حج کا وجوب اپنے مقام پر اور سرزمین کربلا کا، سرزمین مکہ پر بافضیلت ہونا اپنے مقام پر. ٹھیک ہے. اب میں وہ مفاخر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مختصر سا ہے اور اس کے بعد اس کے کچھ بند بھی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان ارض مکہ قالت، کہ مکے کی سرزمین نے کہا. یہ حدیث کس کی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مکہ کی سرزمین نے یہ کہا کہ قالت مم مثلی، مکہ کی سرزمین نے کہا کہ کون ہے مجھ جیسا. وقت بنی بیت اللہ علی ظہری، میری تو شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے. مکہ کی کہ کون ہے مجھ جیسا کہ میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے. تو فَأَوْحَى اللَّهُ، اچھا وہ آیت بھی درمیان میں ہے اس حدیث میں کہ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کی شان یہ بیان کی ہے کہ جو اس گھر میں آ گیا وہ امان پا گیا. تو جیسے فخر کیا مکہ کی سرزمین نے، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل نے وحی کی اور وحی کر کے کہا قِرِّ وَاسْتَقِرِّ، سنبھل جاؤ اور ذرا رک کے بات کرو. اللہ نے کہا سنبھل جاؤ اور ذرا رک کے بات کرو. ما فضل ما فضلتکی، تیری وہ فضیلت ہے ہی نہیں، فیما اعطیت بارض کربلا، جو میں نے سرزمین کربلا کو عطا کی فضیلت. الا بمنزلۃ الابرۃ غرست فی البحر، یہ حدیث ہے. مگر تیری سرزمین کی کربلا کے مقابلے میں، بہت پیارا جملہ ہے ذرا غور کیجیے گا، تیری سرزمین کی کربلا کے مقابلے میں ویسی ہی فضیلت ہے کہ جیسے ایک سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، اس میں جتنا پانی آ جائے وہ تیرا مقام ہے، جو سمندر میں رہ جائے وہ کربلا کا مقام ہے. یہ حدیث ہے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی. الا بمنزلۃ الابرۃ غرست فی البحر، ابرہ کہتے ہیں سوئی کی نوک کو، کہ وہ جو سوئی کی نوک ہے اگر وہ سمندر میں ڈالی جائے تو کتنی تر ہوگی، کہ اتنا بس وہ مقام ہے کہ جو تجھے عطا ہوا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ جو ہمارے اور برادران سن رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ اور کربلا کے لیے اس طرح سے تقابل ہو. جناب بات یہ ہے، اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ اس نے کئی باتوں میں اپنے آپ کے لیے بھی وہ چیزیں پسند نہیں فرمائی کہ جو حسین کے لیے اختیار فرمائی ہے باذن خدا. مجھے کہنا زندہ
تقابل کرنا کوئی اس طرح سے اچھا نہیں کہ تعداد کے حساب سے دیکھوں، لیکن اللہ ہی نے نظام رکھا ہے نا کہ حسین کے حرم میں کتنے زائرین کا مجمع ہوتا ہے. اب کوئی بگڑتا ہے تو بگڑتا رہے، حقیقت کو تو نہیں بدل سکتا. اب تو وکی پیڈیا پر بھی ہے تو کوئی یہ بات بھی نہیں کہ شیعوں نے کر دیا ہے. صحیح ہے، تو وہ شیعوں والی بات تو کوئی ہے نہیں، یہ ایک وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے کہ جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے بھی اس طرح سے حاجیوں کی تعداد کا ارادہ نہیں کیا جو حسین کے حرم کے لیے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے. اور یقین فرمائیے گا مکہ میں تو خیر اللہ کے نام پر، ان کے گھر کے نام پر اجتماع ہے. میں آپ کو کراچی میں ایک بات کہتا ہوں، مثلا اب جو حسین کے نام کا اجتماع ہے وہ اللہ ہی کے نام سے ہے. حسین کا اجتماع اور اللہ کا اجتماع نعوذ باللہ کوئی الگ الگ تھوڑی ہے. لیکن اگر اس طرح سے تقابل ہے تو مجھے بتائیے کہ جہاں صرف ذکر خدا کرتے چلے جائیے اور اس ذکر کے بعد بس آگے کوئی اور ذکر نہ کیجیے حضور کا اور آل رسول کا، شاید ویسا مجمع جمع نہ ہو پائے اللہ ہی کے ذکر پر بھی، کیونکہ اس نے خود یہ چاہا ہے کہ میرے نبی کے نام پر زیادہ اجتماع ہوا اور آل نبی کے نام پر. تو ماشاءاللہ بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا. جب یہ ہو گیا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے ارض مکہ، اتنا یاد رکھنا اگر میں نے سرزمین کربلا کو خلق نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، اور وہ جس نے سرزمین کربلا کو اپنے ضمن میں لیا ہوا یعنی حسین ابن علی، اگر میں نے حسین ابن علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو تیرا وجود ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور بلکہ ایک اور حدیث میں کامل زیارت ہی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا کی زمین کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے 24,000 سال پہلے خلق کیا. ٹھیک ہے، اس پر فارسی زبان کے شعراء نے بھی کلام کہا ہے، فقط اردو نہیں، فارسی زبان کے شعراء نے کعبہ اور کربلا پر مثنوی لکھی ہے. حاج غلام رضا زادے اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا ہے فارسی زبان میں. اردو کے ایک شاعر ہیں جناب باقر امانت خانی صاحب، جن کا تعلق انڈین حیدرآباد سے، ان کے پوتے رہتے ہیں میلبرن میں. انہوں نے مجھے ذاتی طور پر ان کا کلام پیش کیا اپنے جد کا، کہ جس میں انہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا ہے اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے. وہ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں سناتا ہوں اور ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ہیں ساتھ میرے؟ جی. کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس. ٹھیک ہے، کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بجھتی ہے جس سے ہی حجاج کے ارمان کی پیاس. کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، بہتے دریائی پہ دریائے وفا ہے عباس، بہتے دریائی پہ دریائے وفا ہے عباس. کہا مکے نے یہاں، بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولا مکہ کہ یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولا مکہ کہ یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولی یہ زائر شہ آب وفا پیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ. بہت خوبصورت آگے ذرا سنیے گا. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر، حج کے مناسک کلیئر ہے نا، طواف ہے، صحیح ہے، طواف کی نماز ہے. کربلا کے کیا مناسک ہیں، کربلا میں کیا کرنا ہے؟ کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر، کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ کربلا کے مناسک ہے، بات پہنچ رہی ہے. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر، کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر، کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر، کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. بقول کسی کے کہ حج تو نام ہی یہی ہے کہ 3 شیطانوں کو کنکر مارو، ایک پتھر کو چومتے رہو. تو وہاں چھوٹا شیطان اور بڑا شیطان اور ترتیب کے حساب سے ہے نا، وہاں پتھر مارو. اور ایک پتھر ایسا ہے کہ جس پر ہر حاجی
وہ تڑپا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے میں چوم لوں اسے. سبحان اللہ. یہ جو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ زیارت امام حسین جو پڑھتے ہیں اس طرح اشارہ کر کے، یہ کیا اشارہ کیسے پہنچتا ہے اتنا دور سے؟ تو خود آپ دیکھیں گے کہ جب حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک، آپ کسی سے پوچھیں حجر اسود گئے تھے؟ کہا میاں کہاں جا سکے تھے، وہاں تو ایک عجیب ماحول تھا، جا ہی نہیں سکے تھے، وہاں تو ایک کے اوپر ایک لوگ گر رہے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا؟ کہا نہیں، دور سے ہم نے سلام کیا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دور سے ہم نے بوسہ لیا، استلام کرتے نا، دور سے ہم نے بوسہ لیا. تو وہ جو دور سے بوسہ ہے حجر اسود کا، وہ سمجھ میں آ گیا. جو دور سے زیارت ہے حسین کی، وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. پھر سے سنیے گا. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر. کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. بہت خوبصورت نتیجہ اس کا، ذرا غور فرمائیے گا. کنکری مارتے جاتے ہیں شیطان پر. اب کربلا میں اس کی کیا ایسی مثال ہے؟ آپ سوچئے. حج میں تو ہے کہ شیطان کو کنکری مارو، اس کی کوئی مثال کربلا میں ہے کیا؟ تو کیا جواب دیا جائے؟ کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں. کربلا بولی وہاں شیطان کو کنکری مارنی ہے. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. کربلا بولی جی کہ کوئی بہک نہیں سکتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. کہا مکے نے کہ زمین کا میری رتبہ اعلیٰ، مکے کی سرزمین کا رتبہ اعلیٰ ہے بے شک. کربلا بولی کہ مٹی ہے میری خاک شفا. کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا. تو یہ آپ کے لیے کعبہ شق ہو کے ہنسا تھا، کس کے لیے؟ امیر المومنین کے لیے. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شق ہو کے ہنسا. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. سبحان اللہ. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. بہت خوبصورت. اب یہ ختم کر رہا ہوں بس اس کو. بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی جب تک مکے کی طرف رخ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. ملک. اب تھوڑا سا یہاں پر آگے جزاکم اللہ مولانا شاد آباد رکھیں. تھوڑا سا مصائب کا ذکر آخر میں آ جاتا ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں ابھی اس لیے کہ ورنہ تسلسل میں پھر وہ رہ نہ جائے. کہ بولا مکہ کے یہاں ایک ہیں بولا مکہ کے یہاں ایک ہیں سب شاہ و فقیر. سب ایک ہی لباس میں آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. البتہ وہ کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. جس طریقے سے وہاں جو کمرشلائز ہے سسٹم، اب وہ ایک شاہ و فقیر کا کہاں حج رہا. ٹھیک ہے. اب اس میں تفسیرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کم سے کم ڈریس کی حد تک ڈاکٹر سے بھی کہا گیا اپنا کوٹ اتار دو، لائر سے کہا گیا اپنا بلیک کوٹ اتار دو، عالم سے کہا گیا اپنا مامہ اتار دو. سب ایک لباس میں آئے سفید احرام میں. ٹھیک ہے. بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. یہاں تو عام انسان ایک جیسے لگتے ہیں نا، لیکن کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر، رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں. یہ مساوات عمل کیا ہے؟ رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
عزت امام حسین علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. پتہ چلا یہ کہ جو امام حسین علیہ السلام سے جڑتا چلا جائے، چاہے وہ خاک ہے، وہ بھی خاک شفا ہے، اس کا بھی احترام ہے، مقام ہے. جزاک اللہ. اور حسین سے جو سب سے زیادہ متصل ہے کربلا میں، وہ عباس ہے. ظاہر آپ گریے کے لیے تشریف لائیں، میں تھوڑا سا چاہوں گا بھی کہ مصائب زیادہ پڑھوں، اس لیے کہ میں اختتام تک آہستہ آہستہ لے جاؤں گا. سب سے زیادہ حسین سے جو متصل ہستی ہیں کربلا معلیٰ میں، وہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے بے شک. اور نام ہی سے ظاہر ہے، عباس کے نام کا ابجد ہے 133، آپ جانتے ہیں، اس کو میں ذکر کر چکا ہوں پچھلی مجالس میں. اور باب حسین کا ابجد ہے 133، 133. باب حسین بھی 133 علم العادات میں، اور عباس کے نام کا عدد بھی 133. اسی لیے ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور کر دیں. یہ بھی 133 ٹائمز پڑھنا مستحب ہے، اس کی تاکید ہے. خاص طور پر حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اتنے ماشاءاللہ مومنین یہاں دائیں بہانے تشریف فرمائے. یقیناً کچھ ہو سکتا ہے عاشور کے لیے اب بھی جا رہے ہوں، کچھ مومنین میں جانتا ہوں کہ وہ کل تشریف لے جا رہے ہیں عاشور کے لیے، کچھ ہوں گے کہ جو اربعین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو ضرور جب بھی غازی عباس علیہ السلام کے حرم میں آپ کو موقع ملے تو وہاں پڑھیں، نہ موقع مل سکے تو یقیناً یہاں پر پڑھیں. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. علماء کرام نے واقعات ذکر کیے ہوئے ہیں کہ وہ مسائل لوگوں کے کہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس ذکر کے صدقے میں حل ہو جاتے ہیں، چند دنوں میں، چند لمحوں میں حل ہو جاتے ہیں. اور یہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا یقیناً کرم ہے. حضرت عباس تک جو پہنچا ہے سلسلہ، حضرت ام البنین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں اب. وہ ان کی والدہ گرامی ام البنین سلام اللہ علیہ، لیکن حضرت علی کی 7 ازواج ہیں تقریباً مختلف اوقات میں، 7 جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور بی بی ام البنین. ان کے علاوہ اگر میں سوال کروں تو شاید ہی کوئی ہو کہ جنہیں دوسرے ازواج کے نام یاد ہوں. مثلا حضرت امامہ کا نام جو بھی محترم ہے، حضرت اسماء بنت عمیس ان کا بھی مقام ہے، لیکن یاد نہیں ہوں گے مجمع میں سے، یا تو سیدہ کا نام یا ام البنین. تو سیدہ کے علاوہ باقی ازواج کا نام کیوں اتنا ابھر کر سامنے نہ آ پایا؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی عباس کی ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ کربلا میں عباس جتنا دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا تھا. بات پہنچی. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ جو پورا اثر ہے حضرت بی بی ام البنین کا، یہ خود ام البنین کے والد یعنی حضرت عباس کے نانا جن کا نام تھا مزاحم. بی بی ام البنین کا پورا نام ہے فاطمہ بنت مزاحم، لیکن بی بی جب ازدواج کرنے کے بعد تشریف لائی ہیں تو کہتی تھی مجھے فاطمہ نہ کہو، فاطمہ وہی فاطمہ تھی، تو اس نام سے پھر بی بی کو نہیں پکارا جاتا تھا. یہ احترام نام سیدہ تھا. اب دیکھ رہے ہیں یہ خون میں ملا ہوا تھا یہ احترام. اور خود بی بی ام البنین کے والد حضرت مزاحم، شاید ہوتا ہے کہ مجمع کو کم پتہ ان کے بارے میں، 2-3 جملے کہتا ہوں ابھی کہ حضرت مزاحم جب حضرت عقیل مولا علی کے بھائی رشتہ لے کر گئے تھے، مولا علی نے عقیل سے کہا تھا نا، عقیل تھے نساب یعنی علم نسب کے ماہر. ہر خاندان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی عربوں میں. بنی ہاشم شرافت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین خاندان تھا. خاندان مثلا ابو طالب علیہ السلام سخاوت میں بے انتہا معروف تھے. اسی طریقے سے یہ قبیلہ بنی کلاب، یہ شجاعت میں زبان زد عام تھی ان کی شہرت، بے انتہا شجاع. بلکہ حضرت عباس کے نانا، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضرت عباس کو جو شجاعت ملی ہے وہ حیدر کرار سے ورثے میں ملی ہے یقیناً، لیکن انہیں ان کے نانا سے بھی ملی ہے ورثے میں، یعنی اپنی والدہ کے ذریعے سے. کہ حضرت مزاحم وہ تھے کہ عرب کے جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ ان کا نام اپنی تلوار پر لکھواتے تھے. اتنے شجاع تھے کہ مزاحم کا نام اپنی تلوار پہ لکھواتے تھے اور پھر لڑتے تھے. بلکہ قیصر روم، اس کے پاس کوئی مدینہ سے بھی شخص جاتا تھا
تو قیصر روم پوچھتا تھا کہ تم مدینہ سے آئے ہو تو کیا مزاحم سے تمہاری کوئی تعلق رشتہ داری ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کی رشتہ داری مزاحم سے ہے تو قیصر روم خاص احترام کرتا تھا اس کا. اتنا دور تک چرچا تھا عباس کے نانا کا. پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت عقیل نساب تھے، علم نسب کے ماہر، کون سا قبیلہ کس بات میں، کس خاندان سے کس طرح سے. تو مولا علی نے کہا کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ تم ایک خاندان کا انتخاب کرو تاکہ مجھ سے غلامن فارسہ کا لفظ ہے، شجاعت ترین بیٹا مجھے حاصل ہو وہاں سے، ایسے خاندان کا. اچھا مجھے بتائیے گا، عقیل نساب ضرور ہیں لیکن عقیل کیا ایسا بتا دیں گے مولا علی کو جو مولا علی کو پہلے نہ پتا ہو؟ سوال ہے بھائی. عقیل نساب ہیں ٹھیک ہے، لیکن مولا علی کون سی ایسی بات بتا دیں گے، حضرت عقیل کون سی ایسی بات بتا دیں گے جو مولا علی کے علم میں پہلے سے نہ ہو؟ مولا علی کے پوچھنے کا مقصد بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی عقیل سے پوچھ نہیں رہے تھے، ان کے ذہن میں خیال ڈال رہے تھے کہ دیکھو جیسے میں کربلا کے لیے سوچ رہا ہوں اور میں چاہتا ہی ہوں کہ ایک فرزند ہو، تو تم بھی سوچو. اور اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم ابن عقیل کربلا میں ہمارے سامنے آئے. عباس اور مسلم ابن عقیل ایک علمدار حسین بنا، ایک سفیر حسین بنا. یعنی کیا کربلا حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، خون ابو طالب کی 2 نسلوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کربلا. کہ عقیل نے بھی سوچنا شروع کیا، اچھا تو پھر انہوں نے ان کے یہاں بھی ایک بیٹا ایسا ہوا کہ مسلم ابن عقیل. تو عقیل کو بہرحال پوچھا تو عقیل نے کہا کہ اے علی آپ قبیلہ بنی کلاب میں کیوں نہیں سوچتے ازدواج کا؟ تو مولا علی نے کہا کہ جائیے آپ ہی میرا رشتہ لے کر جائیے. تو حضرت عقیل گئے اور قبیلہ بنی کلاب رہتا تھا مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں، مضافات میں، مین شہر میں نہیں رہتے تھے. تو عقیل گئے وہاں پر، تھوڑا سا فاصلہ تھا. عرب کا خاص مہمان نوازی کا تصور کہ جیسے عقیل وہاں پہنچے، بنی ہاشم سے ایک فرد آیا ہمارے خاندان میں. تو جب کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دن تک تو بات ہی نہیں کرتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کیوں تشریف لائیں. 3 دن تک تو ویسے ہی مہمان رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو عقیل پہنچے، 3 دن تک مہمان رکھا گیا. ابھی تو کوئی کلام ہی نہیں ہوا کہ عقیل کیوں تشریف لائے. ایک وہ زمانہ تھا وفاداری کا، مہمان نوازی کا. آج تو ہم واٹس ایپ سے ہی فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. تو 3 دن تک مہمان رکھا، اور مہمان رکھنے کے بعد حضرت مزاحم وہ آئے اور انہوں نے آ کر عقیل سے کہا کہ اب فرمائیے گا، کوئی حاجت ہے تو اسے پورا کروں، کسی مدد کے لیے تشریف لائیں تو اسے مدد کرنے کی کوشش کروں، آپ جو حکم دیں. تو عقیل نے کہا کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. میں چشم تصور میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اس خاندان میں کیا کیفیت ہوگی کہ جب یہ بات روشن ہوئی ہوگی کہ ہمارے گھر میں علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچئے گا کیا تصور ہے، کیا کیفیت ہے. اس سے پہلے، اس رشتے سے پہلے 2 محترم شادیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں. ایک خدیجہ کی شادی محمد مصطفیٰ سے، ایک زہرا سلام اللہ علیہ کا ازدواج علی مرتضیٰ سے. یہ 2 محترم ازدواج پہلے بھی ہو چکے ہیں. خدیجہ کی شادی میں حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی احسان نہ ہونے پائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا محمد نے یہ کام کیا کہ دولت دیکھ کر رشتہ بھجوایا، یہ بات ہی نہ آنے پائے. معمولاً لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے نا اس طرح سے، لیکن نہیں، حضرت خدیجہ نے کہا میں خود رشتہ بھجواؤں گی تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ میں ازدواج کرنا چاہتی ہوں. یہ نہ الزام ہے کہ اچھا انہوں نے دولت کے لیے رشتہ بھجوایا. یہ احترام رسالت خیال رکھا. سبحان اللہ. اور جب حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا تو فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا مستقبل کا نبی بننے والا ہے. فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ. اس کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے جو اعلان ہوگی بعد میں. فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ. مال کی تو کوئی حیثیت نہیں، مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے. تو حضرت ابو طالب نے بھی کلیئر کیا، حضرت خدیجہ نے بھی کلیئر کیا. تو پروردگار احسان ہوا یا نہیں ہوا یہ خدیجہ اور ابو طالب کا کہ احترام رسالت کا اتنا خیال رکھا کہ اس وقت عرب کے ماحول میں کوئی جملہ کہنے ہی نہ پائے کہ یہ مال کے لیے ازدواج کر رہے ہیں. پروردگار یہ احسان ہوا خدیجہ کا بھی، ابو طالب علیہ السلام کا بھی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوا احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ گھبراؤ نہیں. ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا.
ساتھ رہیے گا میرے. ایک ازدواج ایسے ہوا. ایک دوسرا ازدواج جو بڑا محترم ہے وہ ہے زہرا سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام کا. وہ ازدواج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ اس میں خدا متعال انوالو ہے. جی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دو علم کے سمندر ملا دیے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, درمیان میں ایک بیریئر ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان یعنی حسن اور حسین نکل رہے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تو وہ اہتمام ہے کہ جو خاص اللہ نے کیا, جو ڈائریکٹ اللہ جس میں انوالو ہے. یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جو اللہ نے مانگا ہے. رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں, جھوٹ ہے بالکل. اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی ہیں؟ ایک کائنات کا رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے, بس ایک, صرف ایک رشتہ ہے علی و زہرا کا کہ جو آسمان پر بنا ہے. جو رشتے اللہ بناتا ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتے. جو رشتے ہم بناتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شوہر و زوجہ کا رشتہ ہے, ہم ازدواج کرتے ہیں نا, ٹوٹنے کا امکان ہے, پاسبل ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ, ساری دنیا مل کر جلوس نکالتے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے والا. آگ بھی کرتے پھر بھی بیٹا ہے. ہاں, ماں اور بیٹی کا رشتہ, کچھ بھی ہو جائے وہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے اس کے یہاں ولادت ہوئی ہے. اب وہ زندگی بھر ماں اور بیٹی اسی طرح سے ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ؟ پنجتن میں اللہ نے سارے رشتے ہی ایسے رکھے ہیں کہ جو کبھی ٹوٹ ہی نہ سکے. باپ اور بیٹی کا رشتہ, نانا اور نواسے کا رشتہ, بھائی اور بھائی کا رشتہ, یہ سارے رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے. صرف ایک, بہت توجہ چاہتا ہوں, نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, صرف ایک رشتہ بظاہر ایسا تھا, علی و زہرا کا رشتہ, ازدواج والا, کہ جس میں دنیا میں ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. وہ بھی اللہ نے اپنے پاس علی و زہرا کا ازدواج کر کے بتا دیا کہ یہ رشتہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. یا علی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ازدواج ہو گیا. اب یہ ہونے جا رہا ہے مولا علی اور بی بی ام البنین. بس حضرت عقیل نے کہا کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. کیا تواضع اور انکساری ان کے خون میں پہلے سے شامل تھی. بی بی ام البنین کے والد کے کہا آپ علی کا رشتہ لے کر آئے ہیں, دیکھیے ہم مدینہ کے مضافات میں رہتے ہیں, میری بیٹی شعر, ادب, اخلاق اس میں کمال پر ہے, لیکن ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں کہ علی سے ہمارا تعلق جڑ سکے. گویا یہ تواضع اور انکساری کرنا ہی ام البنین تک پہنچا اور ام البنین سے عباس تک پہنچا. اہل بیت کے سامنے جھک کے رہنا. عقیل نے کہا لیکن میں خود علی کی طرف سے آیا ہوں, آپ قبول فرمائیے. کہا اگر مولا نے حکم دیا ہے تو قبول ہے. بی بی ام البنین کے پاس جانا, حضرت فاطمہ کلابیہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت مزاحم, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ چاہے کتنا ہی اچھا رشتہ کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال لڑکی سے پوچھنا یہ شریعت محمدی کا تقاضا ہے کہ پوچھا جائے اور ان کی مرضی لی جائے. اور اگر زبردستی کہیں ازدواج کروا دیا جائے غلط ہے شرعاً, یہ ہمارے معاشرے کی غلط رسومات ہے. تو مولا کائنات کا رشتہ آیا, بی بی ام البنین سے سوال کیا. ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے جب رضامندی تھی یہ ازدواج ہوا. اور پھر بی بی ام البنین تشریف لائیں, اور آتے ہی اس وقت روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی ام البنین تشریف لائی تھی مولا علی کے گھر پہ, تو امام حسن امام حسین کی طبیعت ناساز تھی. آتے ہی امامت کی خدمت کی اور کہا کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلایا جائے اس گھر میں, اس لیے کہ جب مجھے فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا ہے تو ان کے بچوں کی ماں فاطمہ ہے, ان کا غم انہیں یاد آتا ہے, لہٰذا مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے, بلکہ پھر بعد میں ان کی کنیت بڑی ام البنین, بیٹوں کی ماں, اور پھر بیٹوں کی ماں کے نام سے ہی پکارا جانے لگا. دنیا جسے اب میں اختتام سے مصائب تک لے کے جانے لگا ہوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ. دنیا جسے پھر بھی ماں کہے, بہرحال علی کی زوجہ بن کر آئی ہیں تو ماں تو کہے گی دنیا کے حسن اور حسین کے لیے بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن نہیں, کہا میں یہاں پر خدمت گزار بن کر آئی ہوں, اور ایسی خدمت گزار بن کر آئی, اور ابوالفضل عباس تک ایسا تعلق پہنچا ان کا,
سبحان اللہ، کہ اس وقت بھی کہ جب علی نے وقت آخر اپنی ساری اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اسی وقت سے یہ طے ہو گیا کہ عباس حسین کے لیے ہے۔ مولانا اظہر حسین دہلوی صاحب یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ کربلا میں جو 9 محرم کو مکالمہ ہوا ہے، حضرت عباس کے حرم میں مولا آپ کو لے کے جائیں، الہ امین کہیں، بین الحرمین سے جب جائیں تو مولا عباس کے حرم کے باہر ایک جملہ لکھا ہوا ہے امام حسین کا، اور وہ جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی عباس، حسین کی جان تجھ پہ قربان ہو جائے۔ کتنا سخت جملہ ہے یہ، حسین کی جان قربان ہو جائے، سارا جہاں حسین پہ قربان ہے اور حسین کہہ رہے میری جان عباس پہ قربان ہو جائے۔ یہ اس وقت فرمایا کہ جب 9 محرم کو حملہ ہو گیا اور ابوالفضل عباس علیہ السلام اپنی پوری شجاعت کے ساتھ جاتے ہیں، ایک عباس ہزاروں کے سامنے خط کھینچ دیا کہ خبردار کو اس سے قریب نہ آنے پائے، میں اپنے مولا حسین سے پوچھ کے آتا ہوں ان کا کیا حکم ہے۔ اور جلال ابوالفضل عباس ایسا تھا کہ روب عباس ہی پہرا دیتا رہا، عباس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کہہ کے آئے تھے خبردار کوئی نہ آئے، بس وہی روب تھا جو پہرا دیتا رہا۔ آ کے مولا سے کہا مولا کیا حکم ہے آپ کا، مجھے پورے سفر کربلا میں بتائیے گا، ایک موقع ایسا نہیں ہے، ایک کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ملتا ہو کہ عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو، نہیں ہے، مشورے دوسروں نے دیے کہ حسین عراق نہ جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں، عباس کی زندگی میں ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو امام حسین کو۔ ہم کون ہوتے ہیں امامت کو مشورہ دینے والے، جو حسین نے کہہ دیا عباس سر تسلیم خم، بس۔ اس لیے عباس منشا حسین کا نام ہے، باب حسین کا نام۔ حسین نے کہا عباس جا کے مہلت لے کر آؤ، اللہ اکبر، جس کی زندگی کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے کہ مجھے کربلا کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اب مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہلت لے کر آؤ۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بوڑھے ہیں، بزرگوں کو بھیجا جاتا ہے نا ڈائلاگ کرنے کے لیے، جب جنگ لڑنی ہو تو جوانوں کو بھیجا جاتا ہے، تو مولا حبیب ابن مظاہر ہے انہیں بھیج دیجئے کہیں کہ مہلت لے لیں، نہیں عباس تم جاؤ، اور پھر فرمایا بنفسی انت یا اخی، عباس جاؤ مہلت لے کر آؤ، حسین کی جان تم پر قربان ہو جائے۔ اور عباس پہنچے، سبحان اللہ۔ پھر ایک مقام مکالمہ ہے کربلا میں جہاں عمر سعد کا امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ ہوا ہے نا، وہ بھی 9 محرم کی بات ہے۔ امام حسین نے کہا دیکھ رے کی حکومت چھوڑ دے، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت دلاؤں گا۔ اس نے وہ جملہ کہا کہ جو آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ مزاج میں لوگوں کے کہتے تو نہیں لیکن مزاج میں کہ بھائی رے کی حکومت نقد ہے، جنت ادھار ہے، یعنی جو کر رہا ہے یہی کر لو، جنت کا معاملہ تو بعد میں ہے۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھ، سبحان اللہ، امام حسین نے کہا دیکھ رے کی حکومت بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، اچھا میں امام حسین سے کہوں گا کہ مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قتل کو چھوڑ دے اور چلا جائے، اگر یہ نہ صحیح تو کوئی اور آ جائے گا، وہ کمانڈر بن جائے گا۔ حسین اپنے آپ کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، حسین تو جانتے ہیں کہ یہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، حسین چاہتے تھے کہ وقت آخر بھی میری وجہ سے کوئی ایک انسان ہدایت پا جائے تو وہ آ جائے، یہ اس کے لیے تھا، لیکن نہیں، توفیق نہیں ہوئی۔ جب یہ مقام مکالمہ پر مکالمہ ہو رہا تھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین گئے تھے شہزادہ علی اکبر کے ساتھ، تو حضرت عباس نے بھی پیچھے چلنا شروع کیا، تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو عباس، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ عمر سعد اور اس کا بیٹا آئے گا اور میں اور میرا بیٹا اکبر، تو عباس نے کہا کہ مولا دیکھیے گا ذرا اس کا غلام بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا غلام بھی عمر سعد کے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماں نے اپنے آپ کو خدمت گزار کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو غلام کہا، ماں نے ماں نہ کہا، بیٹے نے بیٹا نہ کہا اور بھائی نہ کہا، ایک نے خدمت گزار کنیز، ایک نے غلام، سبحان اللہ۔ یہ ہے خاندان ام البنین، سبحان اللہ، بی بی ام البنین۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی خاص حاجت ہو تو مانگے بی بی ام البنین سے اور حاجت طلب کریں، وہ یقیناً اپنے عباس سے کہیں گی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بلکہ میں وہ عمل پھر سے بتا دوں کہ جو آپ تک پہلے ہی بہت زیادہ پہنچا سوشل میڈیا سے، اور یہی مجلس میں نے پڑھا تھا، لیکن کل ایک مومن نے مجھ سے آ کے پھر ایسی بات کہی کہ میرا دل چاہ کہ میں پھر سے عمل بتاؤں۔ کل ایک مومن میرے پاس آئے
مجلس کے بعد انہوں نے کہا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب میں کربلا جانا چاہتا تھا عاشور پر، اور ویزا نہیں آیا، حتیٰ یہ کہ کل فون آ گیا کہ ویزا آ نہیں سکتا، کینسل۔ چلیں، ہم نے کہا کہ نصیب میں نہیں تھا، اور میں تو بالکل مایوس ہو گیا۔ تو میں نے وہ عمل بھی کیا جو امام محمد تقی کا آپ نے بتایا تھا، یاد ہے نا، میں نے عمل بتایا تھا 15 درود 15 لعنت امام تقی علیہ السلام کا، میں نے وہ عمل بھی کیا، اور میں نے وہ عمل بھی کیا جو آپ نے پچھلے سال بتایا تھا کہ اگر کربلا جانا ہے تو یہ نیت کیجئے کہ اے غازی عباس آپ مجھے بلا لیں، میں انشاءاللہ کربلا پہنچا تو امام حسین کے حرم میں آپ کی طرف سے زیارت وارثہ پڑھوں گا، آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے۔ یقین جانے لا تعداد لوگ مجھے کربلا میں ایسے ملے ہیں سال گزشتہ جنہوں نے مجھ سے واک میں روک کے یہ بات کہی کہ وہ آپ نے جو مجلس میں کہا تھا وہ نیت کی تھی۔ اب میں کیا، میں تو بس ایک خالی ایک چھوٹا سا نوکر، ادنا سا خادم بھی وہ قبول کر لیں، ایک وسیلہ بن گیا اس بات کو پہنچانے کا۔ تو آپ نے جو بات کہی تھی وہ ہم نے نیت کر لی، اور وہ نیت ایسی ہوئی کہ کوئی امکان میں نہیں تھا کہ ہم کربلا پہنچ سکتے تھے، لیکن پہنچ گئے۔ پھر سے نیت کہوں، مولا عباس سے کہیں کہ مولا آپ بلا لیں کربلا، انشاءاللہ امام حسین کے حرم میں پہنچوں گا، آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے زیارت وارثہ پڑھوں گا، یہ بھی نیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وہ مومن آتے ہیں مجھ سے، انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے یہ دونوں کام کیے، امام جواد کا عمل اور یہ والا عمل۔ جس ویزا کا منع ہو گیا تھا، فون آ گیا تھا کہ ختم، کوئی چانس نہیں، فون کر کے منع کر دیا گیا تھا، کل بلکہ وہ کہہ رہے تھے میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجلس کے دوران مجھے فون آیا کہ وہ ویزا ہو گیا ہے، تو وہ مجلس کے بعد آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے۔ یہ ہے عباس باب الحوائج، ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ آج مومنین اتنی بڑی تعداد میں، خندق بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آئے ہی اس لیے کہ ہم ابو الفضل عباس علیہ السلام پر جتنا ہو سکے گریہ کر سکیں اور ماتم کر سکیں۔ آج مجلس اسی انداز کی رہی، میں چاہتا تھا کہ یہ ہسٹری تھوڑی سی دہرائی جائے، آپ حضرات مل کر ایک اجتماعاً ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات کو ہدیہ کرتے ہوئے اپنی اپنی حاجات کے لیے صلوات بھیجیں۔ تو میں بات شروع کرتا ہوں، مل کے صلوات۔ اللہ مل کے ایک نعرہ حیدری کہیے گا تو میری طاقت آ جائے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ دل بر عمر ہاں جی، یہ مل کے ہوا ماشاءاللہ۔ آپ تو اس طرح سے مل کے جب لگاتے ہیں نعرہ تو وہ قوت ایمانی کا احساس بھی ہے، اور خود بخود آپ، میں نے عرض کیا تھا آپ نعرہ لگاتے ہیں لیکن خطیب کو قوت عطا ہوتی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے وہ تعلق جوڑ کے رکھا ہوا ہے نام علی پر، کہ نام علی آپ نے یہاں قوت عطا ہوتی ہے۔ اور نام علی کے دو ریئیکشن ہیں، کہیں پر قوت اور تازگی ملتی ہے، اور کہیں کوئی جل بن کر ختم بھی ہو جاتا ہے خود بخود۔ یا علی، ایک صاحب نے میڈیا پہ مجھ سے کہا کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں، تو آپ دو تین نام لیے کہ ان کے بارے میں بھی تو کہا کریں۔ تو میں انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے، ہر ایک کو اپنا اپنا حق ہے کہ وہ کس طرح سے بات کرے، لیکن میں ایک آپ سے بات کروں کہ میں آپ کی کتاب سے کہہ رہا ہوں یہ کہ اللہ نے کسی اور کے ذکر پر ایمان اور کفر یا ایمان اور نفاق کی علامت کو قرار نہیں دیا ہے، کسی اور کا ذکر۔ کیونکہ انہوں نے مجھ سے ایسا کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ذکر کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ بہت سیریس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ہوتا رہے، کسی اور کے ذکر پر چہرہ کچھ بھی ہوتا رہے، یہ ایمان کی اور نفاق کی علامت نہیں ہے۔
علی کے ذکر پہ چہرہ بگڑے تو یہ منافقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو کسی اور کے ذکر پہ چہرہ بگڑے کوئی پریشانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ کسی اور پہ چہرہ بگڑنا کچھ ہوئے, ٹھیک ہے, ہمارا چہرہ بگڑ جاتا, ٹھیک ہے, لیکن علی کے ذکر پہ بگڑے, ہاں یہ ایک گڑبڑ ہے, گڑبڑ. آج میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا, لیکن اب چلے پڑھ لیتا ہوں. ایک آپ کے اس میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. دل میں اگر بغض ہے, آپ کچھ بھی بات کہتے رہیے, مانا ہی نہیں جائے گا. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی, کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. کوئی اندھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی روشنی نہیں آ رہی سورج کی, روشنی تو ہے بھائی, تم اندھے بنے ہوئے ہو یہاں پر. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی, کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں, اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں, کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. حیدر 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 حیدر. اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں, والدین ہی کے لیے پڑھ چکا ہوں, کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ, جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے, فلیکثر الدعاء لامہ, اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے. من لا یعذر الفقی کی حدیث ہے یہ, من لا یعذر الفقی, شیخ صدوق, وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے. چاہے ماں بچے کو دنیاوی آسائش دے پائے یا نہ دے پائے, اگر اس نے نام علی دے دیا ہے تربیت مکمل ہے. جی تربیت مکمل ہے, سبحان اللہ. جی, اور کل والی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا, گزارش, کہ جس زبان سے اتنا بہترین آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں کہ پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے, ایک وجد کا عالم ہو جاتا ہے, چند ہی لمحوں میں آپ ماحول کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اس زبان کے لیے احتیاط کریں, گٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کا خیال کریں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا ہے, اب یہ کہ آپ نے اس طرح سے کہا کہ میں آپ کو اپنا بھائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں, تو اب تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. تھوڑا پان وغیرہ تو ہم کھا لیتے ہیں, تو میں نے کہا چلیں اتنا اجازت دے دی, تمباکو والا نہ کھائیں, باقی اجازت تو نہیں, کیا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, چلیں, لیکن کم سے کم احتیاط کریں. فارسی زبان میں کہا جاتا ہے عقل سالم در جسم سالم یا در بدن سالم. عقل کسی کی سالم, ٹھیک عقل ہو, وہ جس کی فزیکل کنڈیشن ٹھیک ہے اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو بھی ٹھیک رکھ سکے. جب فزیکل کنڈیشن ہی ٹھیک نہ ہو, آہستہ 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 ان زہر آلود چیزوں سے جس سے منظر سے کٹتا چلا جائے, عقل میں بھی وہ ہوش نہیں رہتا, اور عقل پھر کہیں سے کہیں انسان ایسا پہنچ جاتا ہے کہ پھر غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے, غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے. اندر اتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ روح اور نفس پاکیزہ رہتا ہی نہیں, غصہ آتا ہے, غلط بات کہتے ہیں, اس طرح سے. تو انشاءاللہ اس میں احتیاط کریں. بس یہ چھوٹی سی گزارش تھی. آپ حضرات ماشاءاللہ مجھے محبت سے نوازتے ہیں, اس لیے میں لیبرٹی لے کے بات کہہ دیتا ہوں. اب آپ ایک نماز کے لیے میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, جزاک اللہ.
قرآن میں ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الطَّعَامَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کیا کھا رہا ہے. قرآن میں اس کو نظر کرنی چاہیے کہ کیا کھا رہا ہے. اور اس کی تفسیر میں احادیث یہ بھی موجود ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کیا کھا رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہاں سے علم لے رہا ہے، اس لیے کہ وہ روحانی غذا ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ممبر پہ کون بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض احباب ہوتے ہیں، مثلا ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی ہے کہ آپ جا کے ممبر امام حسین علیہ السلام پر تقریر کر رہے ہیں، یا ذاکرائیں بھی. تو محبت میں یعنی عقیدت میں امام حسین سے جوڑے ہیں. خاص طور پر ذاکراؤں کا تو یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب نہیں، ہمیں شوق ہے ذاکری کا. لیکن شوق ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کیا کبھی اپنے بچے کو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں جو کہے کہ مجھے انجیکشن لگانا تو نہیں آتا لیکن شوق ہے لگانے کا، شوق ہے مجھے لگانے کا، میں شوق میں لگاتا ہوں. کسی ایسے شخص کو اپنی گاڑی دیتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے ڈرائیونگ کرنا تو نہیں آتی، شوق میں چلاتا ہوں، شوق ہے. نہ اپنی گاڑی ایسے کے حوالے کرتے ہیں نہ بچے کو لے کے جاتے ہیں. ممبر ایسے ہی دے دیتے ہیں کسی کے بھی ہاتھ میں، جو وہ جو جملے کہتا رہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ اتنی توہین کا باعث بنتا رہے کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں، میں بیعت کے لیے تیار ہوں، میں بیعت کے لیے تیار ہوں. کیا ہے یہ؟ ہاں، وہ واقعہ کہ جس کا زمین و آسمان کی کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی تھا. ہمیں بہت سے لوگ اصرار کرتے ہیں، وہ بھی محبت میں کہتے ہیں مجھ سے، اور میرا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے، مولانا صاحب یہ دیکھیں فتنہ اٹھا ہے، آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں. ایک بات ان کے لیے بھی کہوں، میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے جو کہنا چاہیں، آپ امام کے عزادار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سر پہ بھی امامہ ہے، کچھ سوچ سمجھ کے میں بھی گفتگو کرتا ہوں. رب باطل یموت بذکرہ رب باطل یموت بترک ذکرہ، اس قسم کی حدیث کا مفہوم ہے. کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ذکر کریں، کنڈیم کریں، وہ ختم ہوں گے. کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اگنور کریں، ذکر نہ کریں تو ختم ہوتے ہیں، ذکر کریں گے تو بڑھیں گے. یعنی یہ کہ اب کسی نے بھی آ کے ارے خیرے نے ایک بات کر دی، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم جیسا کوئی بندہ ان کا ذکر کریں یہاں پر. یا تو ہمارے مجمع میں مجھے پتا ہو کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سے متاثر ہو کے کچھ نہ کرے. مجھے پتا ہے آپ اتنے صاحبان شعور تشریف فرمائے، تو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ میں کیوں اپنے یہاں سے ہزاروں کے مجمع میں اس کا ذکر کر کے اس کی ویلیو کو بڑھا دوں. اچھا کہ مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ان کا، ارے بھائی کر دیا، کسی نے کر دیا، جسٹ اگنور، آتے رہتے سے. ہاں تو پھر دو اور کلپس بھی آ جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ذکر کیجیے، یہ تو اور بڑھتا جائے گا معاملہ. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے میسج فارورڈ کیا، یوٹیوب پر ایک نئی مووی اپلوڈ ہوئی ہے جس میں اتنی شان رسالت پہ گستاخی ہو رہی ہے اور اس کو فوراً کنڈیم کریں. واٹس ایپ گروپ میں بھیجا، 150 بندوں کو کسی کو نہیں پتا تھا، آپ نے بھیجا تو پتا چلا، ختم. کہیں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہک رہا ہے اس کو سکھائیں. یا الحمدللہ جتنے مومنی تشریف فرمائے وہ پہلے کم سے کم امام حسین السلام کے حوالے سے اس معرفت کے درجے پر ہیں کہ وہ سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ذاکر کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو کنڈیم کرنا کبھی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی اتنے بڑے مجمع میں کنڈیم کرنا، یہ خالی اس مجمع کی بات نہیں کر رہا، اور جگہوں پر بھی وہ اس صاحب کو بڑا بنانا ہے جن کا ویسے کوئی نہیں لینا دینا، لیکن اچھا 4-5 بڑے بڑے مرکزی ممبروں سے بات کی گئی، او بھائی ایک ویلیو بن گئی خواہ مخواہ کی. صحیح ہے بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں تو وہ جو میں نے اس طرح سے کہہ رہا تھا وہ بھی کہتی ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے کہ، اور الحمدللہ اب اس میں مشکل یہ کئی مومنین نے کہا مولانا صاحب اس واقعے کے لیے میں نہیں کہہ رہا،
مثلا کسی اور بات کے لیے مولانا صاحب اس پہ بات کیجیے، اس پہ بات کیجیے، جب 15-20 ہزار لوگ سن رہے ہو تو ہر ایک کہتا ہے کہ مولانا صاحب اس پہ بات کیجیے. کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ، کسی کے ساس سے مسئلہ تو کہے گا ساس پہ بات کریں، بہو سے مسئلہ تو بہو پہ بات کریں، بھائی سے مسئلہ بھائی پہ بات کریں، بیٹے سے مسئلہ بیٹے بات کریں، باپ سے مسئلہ باپ سے بات کریں. یہ فرمائشیں آتی رہتی ہیں. چلو یہ تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے بات نہ کی وہ، تو یہاں ایک اور بہت آسان کام بن گیا ہے. وہ آسان کام یہ ہے کہ جناب اچھا آپ یہ بات نہیں کر رہے، آپ تو فلاں ایجنسی کے ایجنٹ لگتے ہیں. ہمیں ساری رسیدیں ایجنٹ بنانے کی اپنے ہی لوگوں کے پاس ہیں، وہی بنا کے دیتے ہیں. کون کس کا ایجنٹ ہے، کیا بنا کے رکھا ہوا ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو جھوٹے الزامات الگ الگ لوگوں پہ لگاتے ہیں، جب یہ امام حسین کے سامنے پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم سب انشاءاللہ اپنے اپنے آپ کی اصلاح کریں. جہاں تک جس کلپ کی میں نے بات کی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں یہاں اس کو بات کروں، اس پہ ذکر کروں اور اس کے بعد اس کو کنڈیم کروں. آپ خود ہی اپنے دل میں کنڈیم کر رہے ہیں پہلے سے، اوقات ہی نہیں ہے اس میں. دیکھیں، اور ہاں ایک جملہ اور کہہ دوں گا بس، آپ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز قم اور نجف کی روایات اور احادیث پر اعتبار کریں. نیپال سے جو کچھ آ رہا ہے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا علی اتنے کافی ہے. یا ٹھیک ہے، یا علی یا علی. دیکھیں وضاحت کر دوں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ غلطی کبھی ہم سے بھی نہیں ہو سکتی ہے غلطی. مثلا یہ ہے کہ بھائی ہم نے سبقت لسانی میں کوئی آیت تھی اس میں مسٹیک کر دی، حدیث پڑھنے میں کوئی مسٹیک کر دی، یا سند میں یا کوئی بھول گئے، یہ ہیومن ایرر کی گنجائش رہتی ہے. لیکن وہی بات کہ پھر کوئی ایسی بات کر دی جائے جس کی وجہ سے اتنی قوت اور جوش کے ساتھ کہ آخر میں پھر جا کے قوم کو بھگتنا پڑے، پھر یہ تمسخر بنایا جاتا ہے. یہ سلسلے لیکن ہوتے رہیں گے. ہم صراط مستقیم پہ رہیں، سیدھا سیدھا چلتا رہے گا، ادھر ادھر دانے بانے چل. مولا علی کے فضائل پڑھیں، ان کا کردار بیان کریں، امام حسین کے غم میں روئیں. بس کسی بات بڑھتی چلی گئی. کسی نے ایک شخص تھا بڑا پریشان تھا کہ علی کے فضائل اتنے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے تقریباً یہ 14 سال وہی پرانی بات کر رہا ہوں میں، چونکہ اس صاحب کے حوالے سے نام میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوں، ورنہ جہاں میں نے نام پڑھا تھا میں خود ڈاؤٹ میں تھا. ائمہ اربعہ یعنی 4 امام جو بڑے ہیں فقہ کے امام، ان میں سے ایک کی بات تھی، لیکن اسٹل آئی ایم ناٹ کنفرم، اس لیے میں نام نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ کیا جائے. ان سے کسی نے آ کر کہا کہ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کچھ کریں. تو کہا اچھا، جو بھی علی کا ذکر کرے اس کے سامنے یہ کہو کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ. یہ جیم نون اور چھوٹی تا، جیم پر پیش ہو، جیم پر زیر ہو، جیم پر زبر ہو، جنہ 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 سب میں علی کی فضیلت ہے. یہ مولا علی کے حرم کے زری والے دروازے پر لکھا ہوا یہ شعر. علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ ہے یعنی ڈھال ہے. ٹھیک ہے. قسیم النار والجنہ، جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں علی. وصی المصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں. امام الانس والجنہ، جن کے بھی امام ہیں انس کے بھی امام ہیں. تو اس نے پوچھنے والے نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ علی کی فضیلت پڑھتے ہیں تو کچھ چیز ایسی بتائیں کہ ہم سامنے سے کہیں. آپ مجھے یہ شعر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے پڑھوں. کہا یہ شعر پڑھو، اس میں 4 فضیلتیں ہیں، 4 سن کے رک جائے تاکہ اور آگے نہ پڑھے. اسی پہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. دل ٹھنڈا کر لیں. ابو الفضل عباس علیہ السلام جب وقت آخر علی ہے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور جملہ فرمایا لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. مصائب شروع ہو گئے. اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پیے.
لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا۔ شب عاشور جب حسین نے چراغ بجھا دیے تھے اور جب چراغ روشن کیے تو حسین نے عباس سے کہا تھا عباس تم نہیں گئے، کیونکہ عباس کے لیے امان نامہ بھی آیا تھا نا شمر ملعون کی طرف سے کہ عباس تم چھوڑ دو اپنے بھائی کو، تمہارے لیے امان ہے۔ تو امام حسین نے چراغ روشن کیا کہ عباس تم نہیں گئے، تو عباس نے سر جھکا کر در خیمہ تک پہنچے، چلنا شروع کیا۔ حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں، بابا سے یہ کہوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ دیا تھا؟ یہ ہے عباس، خدا کی قسم یہ ہے عباس۔ یہ اللہ اکبر۔ علمدار کربلا کا ماتم ہے، عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے۔ آپ ابھی عباس کے مصائب پر روئیں گے، لیکن جو آنکھ میں تیر لگا تھا اس پہ بھی رو لیں۔ کربلا کا حرم ہے، سید قزوینی موجود ہیں، شیخ خراسانی مصائب پڑھ رہے ہیں، اور مصائب میں روایت پڑھی کہ وقت آیا کہ عباس کی آنکھوں پر تیر لگا۔ یہ تیر اس وقت لگا تھا کہ جب دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے عباس کے۔ ذرا سوچنا، جب آنکھ میں کوئی چھوٹی شے بھی چلی جائے سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ انگلی سے اس آنکھ کو صاف کر لیتے ہو۔ جس کے ہاتھ ہی قلم ہو چکے ہوں وہ عباس تیر کو کیسے نکالتا؟ تیر پیوست ہو چکا تھا۔ بس یہ روایت پڑھی گئی آنکھ میں تیر لگا۔ جب بہت زیادہ گریا ہو چکا تو بعد میں سید قزوینی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ خراسانی یہ روایت نہ پڑھا کرو، بہت سخت لگتی ہے۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، پھر ہم روایت بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کبھی صحیح ہے کہیں صحیح نہیں ہے، یہ روایت پڑھنا چھوڑ دو۔ بس یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اگلے دن پھر مجلس تھی، اب آئے واپس سید قزوینی، انہی ذاکر سے کہا وہ روایت کل والی تو پڑھنا کہ عباس کی آنکھوں میں کیسے تیر لگا تھا۔ تو کہا کل تو آپ نے منع کیا تھا کہ روایت نہ پڑھنا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر سے روایت پڑھوں۔ کل جب تجھے منع کر کے گیا تو میں نے اپنے مولا اور آقا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ تو سید ہے، سید ہو کر ہمارے مصائب کا انکار نہ کیا کر، تجھے کیا پتا کربلا میں میرے ساتھ کیا گزری تھی۔ اس نے کہا کہ مولا آپ حکم فرمائیے گا، مجھ سے خطا ہو گئی کہ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے اور تیر برس رہے تھے، ایک تیر میری آنکھ پہ لگا، ہاتھ نہ تھے کہ تیر نکال سکتا، میں نے سر کو جنبش دی، تیر نہ نکلا، میں نے سر کو جھکایا تاکہ زانوؤں سے تیر کھینچ کر نکال لوں، سر جھکا، سر پر عباس کے گرز لگا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے۔ باب الحوائج کا ماتم ہے، آج رونے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج ہر آنکھ اشکبار ہونی چاہیے انشاءاللہ سے، ہر ایک کی صدا بلند ہونی چاہیے، اور میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، اگر کوئی مکمل نہ رو سکے کم سے کم رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا۔ عباس کی ماں ام البنین دعائیں دیں گی، اس لیے کہ آج پرسہ لینے کے لیے فقط فاطمہ نہیں آئی ہوئی، جنت البقیع سے ام البنین بھی تشریف لائی ہیں۔ کون ہے کہ جو میرے عباس کا پرسہ دے رہا ہے؟ اور اے بی بی فقط عباس کا پرسہ نہیں، چاروں بیٹوں کا پرسہ قبول کرو۔ ام البنین کے چاروں بچے کربلا میں شہید ہوئے، پوتا بھی شہید ہوا، ام البنین کے نواسے بھی شہید ہوئے، بیٹی بھی اسیر ہوئی، نواسی شام غریبہ گھوڑوں کی ٹابوں تلے پامال ہوئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ گریہ کرتے چلے جائیں۔ عباس کی میں رخصت بھی پڑھنا چاہوں گا، رخصت عباس بھی بہت سخت ہے۔ آتے تھے کہ مولا مجھے اذن جہاد اجازت فرمائیے گا، بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم لشکر کے علمدار ہو۔ گویا عباس یہ کہتے تھے مولا میرے گود کے پالے ہوئے مجھ سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اون و محمد، یہ قاسم، یہ علی اکبر، یہ سب میرے شاگرد تھے جو مجھ سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیں کہ تم علمدار ہو لشکر کے۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں طرف دیکھا، عباس نے بائیں طرف دیکھا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ اللہ اکبر کہا لیکن عباس تیرے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے۔ عباس سر جھکا کر اندر گئے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس جمع تھے، کہہ رہے تھے بی بی 3 دن سے بہت پیاس ہے، بی بی اپنے چچا سے سفارش کر دو پانی لے کر آ جائے۔ اللہ اکبر، مجھ میں جب تک دم ہے میں پڑھتا رہوں گا، آپ میں جب تک دم ہے آپ روتے رہیں۔
اس لیے کہ اللہ جانے اگلے برس شب 8 محرم کسے نصیب ہو سکے، پھر کون عباس کا ماتم کر سکے، پھر کون اس فرش عذاب پر آ سکے، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آج جتنا دم ہے میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عباس نے کہا اچھا۔ سکینہ آگے آئیں، آ کر کہا کہ اے چچا بچوں کے لیے پانی لے آئیے گا، بچے بہت پیاسے ہو گئے ہیں۔ سکینہ کو گود میں لیا۔ حضرت علامہ طالب جوہری حفظہ اللہ اس جملے کو پڑھتے ہیں، سکینہ کو گود میں لے کر آ رہے تھے، حسین نے دیکھا، سکینہ سے بھی ایک جملہ کہا، عباس سے بھی کہا، عباس تم اتنی بڑی سفارش لے جاؤ عباس۔ لیکن سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ راہ کوفہ اور شام میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا۔ عباس چلے لیکن زینب سے رخصت ہو کے چلے، ادب احترام سے بیٹھ گئے۔ زینب عباس کی گویا ماں بن کر پالا، ادب احترام سے بیٹھ گئے۔ کہا شہزادی اب چلنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا عباس ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن بابا مجھے کہا کرتے تھے بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس یقین نہیں آتا تھا، ارے تو موجود تھا عباس، لیکن اب سمجھ آ گیا، اب یقین آ گیا، چادریں چھننے کا وقت قریب آ گیا، بازوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا۔ چلے ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ خیمہ گاہ سے کف عباس کتنا دور ہے، فرات کا راستہ، وہاں تک پہنچے، 4000 کا پھیرا تھا، اتنے اندر پہنچے کہ فرات کے قدم چھپ رہے تھے۔ کیا وفا عباس ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہو، وہ بہتے دریا میں موجود ہو، چلو پانی اٹھا لے۔ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس، سکینہ کی پیاس، پیاسے عباس نے فرات پہ پانی دے مارا، مشک بھر کر واپس پلٹے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہاتھ قلم ہوا، علم دائیں طرف جھکا، عباس نے مشق کو سنبھالا، پھر ہاتھ قلم ہوا، علم بائیں طرف جھکا، عباس نے پھر مشق کو سنبھالا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مشق کو دانتوں میں دبا دیا، لیکن ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے پروردگار میری ایک تمنا ہے کہ یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ لیکن کچھ دیر بعد تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، ماتم کر کے یا حسین کہنا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کے پھر لب ہلے، پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، لیکن دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے اس دعا کے صدقے میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا، اور مانگتے جانا عباس کے در سے۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، سر جھکا، سر پر گرز لگا، میرے مولا زمین پر آئے۔ یہ جملے بار بار سنے ہیں لیکن بار بار گریہ کرنا چاہیے۔ جو عباس نے ذاکر کے خواب میں کہا تھا کہ تو میرے یہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا تو ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اے غازی جیسے آپ زمین پر آئے، زینب بھی 11 محرم بندے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر آئی۔ ہائے عباس، زمین پر عباس پہنچے، مولا آخری سلام، حسین چلے۔ جانتے ہو کیسے چلے؟ کمر کو تھامتے تھامتے چلے، چلتے تھے کہتے جاتے تھے الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، عباس کمر ٹوٹ گئی، عباس وشمت بھی عدوی، دشمن تانے دے رہے ہیں، اے حسین تو تنہا رہ گیا، تو اکیلا رہ گیا۔ پہنچے، آخری جملہ کہوں گا، پہنچے حسین عباس کے قریب کہ مولا میرا لاشہ نہ لے کر جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، لاشہ یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ دل والوں ایک جملہ کہوں، اسی لیے ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، اکبر کا تابوت، حسین کا تابوت، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا۔
عباس کا علم اٹھتا ہے. ہاں ماشاءاللہ کتنے عزادار ہیں کہ جو چہرہ پیٹ رہے ہیں. خدا ان چہروں کو ام البنین کے صدقے میں نور عطا فرمائے. حسین نے علم لیا حسین نے عباس کا علم لیا. ماشاءاللہ چہرہ پیٹتے چلے جانا. حسین نے عباس کا علم لیا. عباس نے ایک اور جملہ کہا تھا، مولا میری ماں نے کہا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب آنکھ میں خون ہے آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے. مولا زحمت نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے ہیں. آئے حسین. حسین نے خون صاف کیا. عباس نے دیکھا، کہا الوداع مولا. حسین نے علم لیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ. جب تک اب یہ جملہ نہ کہا جائے مسائل کیسے مکمل ہوں گے؟ اب جو جا چکے ہیں وہ سمجھ پائیں گے نا. خیمہ گاہ کہا ہے، کف عباس کہا ہے، دور ہے بہت. بچوں کو تو خبر نہیں کہ کیا ہو چکا ہے. حسین نے علم لیا، چلتے رہے. چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہونا شروع ہوئے. ارے عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. دیکھو جب پانی آ جائے اصغر کو پہلے دے دینا. چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کی ایسے آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی. حسین علم لے کر پہنچے. آخری جملہ، آخری جملہ. سکینہ نے دیکھا، میرے ساتھ کہنا اس جملے کو، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علم دا. کوزہ چھوڑ دیا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا واپس بلا لو. السلام علیکم یا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه. اس وقت کا تمہیں واسطہ. عباس کا سر نو کے نیزہ پر رہتا نہیں تھا، زمین پر گر جاتا تھا. جس نے اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو بے مخنا و چادر نہ دیکھا ہو، اور کوفہ کے بازار میں یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. میں عباس پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. سبحان اللہ. مجھ میں طاقت نہیں رہی، آپ مل کے پڑھیں گے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ ساری حاجات کے لیے مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.